بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکز دعوت الجالیات کویت کے یوٹیوب چینل اسلام کے ڈبلیو کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ صدقہ جاریہ آپ کے لیے ہو اور دوسروں کی دنیا اور آخرت کا بھلا ہو۔ اس مالک کا اتنا شکر ادا کیا جائے گا کہ اس نے آج پھر 2.25 سال کے عرصے کے بعد اسی حال میں اس چھت کے نیچے ہمیں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہونے کا موقع فراہم کیا ہے۔ فالحمدللہ علی ذالک حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ آخری پروگرام جو مرکز دعوت الجالیات کا یہاں پہ منعقد ہوا تھا وہ 6 فروری سن 2020 کو ہوا تھا۔ 6 فروری سن 2020 کو، اور آج 2 دسمبر سن 2021 ہے۔ اتنے لمبے عرصے کے بعد اس مالک نے ہمیں پھر وہ موقع میسر کیا، موقع فراہم کیا کہ ہم اس کے دین کی خاطر، اس کا دین سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے کتاب و سنت کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہوئے ہم اس میدان میں جمع ہوں۔ اللہ کا شکر ہے، اور میں جہاں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں وہاں آپ تمام بھائیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں۔ انشاءاللہ آپ چونکہ اس پروگرام کو از سر نو شروع کرنے کے اس پروگرام کے اندر، اس پروسیس کے اندر شریک ہیں، انشاءاللہ جب تک یہ پروگرام جاری رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو رہتی دنیا تک جاری و ساری رکھے۔ یہ کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کا پروگرام ہے، یہ کتاب و سنت کی تعلیم کو عام کرنے کا پروگرام ہے، یہ عقیدہ صحیحہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیحہ اس کو اللہ تعالیٰ کے بندوں تک پہنچانے کا پروگرام ہے۔ یہ خالص دینی پروگرام ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو دن دگنی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور رہتی دنیا تک جاری رہے۔ میرا اللہ رب العزت کی رحمت پر پورا یقین ہے، اور میں بڑے وثوق کے ساتھ اس بات کا اظہار کر دینا چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کو منعقد کرنے میں، اس کو کامیاب کرنے میں، اس پروگرام کی کامیابی کے لیے دوسرے لوگوں کو قائل کرنے اور یہاں پر جمع ہونے کے لیے جو بھائی بھی محنت کرتے ہیں، ہم سب ایک کشتی کے مسافر ہیں، اور انشاءاللہ اجر و ثواب میں برابر کے شریک ہوں گے۔ اس لیے کہ جس کو اللہ نے علم دیا ہے وہ اپنے علم کے ذریعے اس پروگرام کو رونق بخشتا ہے، جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے اللہ کے دین کی محبت کے لیے، جس کے پاس علم اور مال میں فراوانی نہیں ہے وہ باقی لوگوں کو اس پروگرام میں آنے کی دعوت دیتا ہے۔ تو جو بھی اس پروگرام کے اندر کسی طرح بھی حصہ ڈالتا ہے انشاءاللہ سب کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ تو میں اس پروگرام میں آپ کو پھر ایک بار خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہم اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ، آپ کا بھی شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ جمعیت احیاء التراث الاسلامی کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے 1992 سے یہ پروگرام شروع ہوا ہے، قرطبہ کا یہ پروگرام میرے کویت میں آنے سے پہلے سے شروع ہو چکا تھا۔ یہ پروگرام میں 1995 میں آیا، اکتوبر 1995 میں، 1992 سے یہ پروگرام شروع ہے، اور یہ پروگرام کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کا یہ پورے کویت میں اور پوری دنیا کے اندر یہ معروف ہو چکا ہے کہ ہر انگریزی مہینے کی پہلی جمعرات کو یہاں کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کا پروگرام منعقد ہوتا ہے، اور آج بھی انگریزی مہینے کی پہلی جمعرات ہے کہ ہم اس پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو یہ پروگرام جمعیت احیاء التراث الاسلامی، اس کے منتظمین، لجنۃ القارئ الہندیہ، مرکز دعوت الجالیات کے احباب، ان کے باہمی تعاون سے
اور جمعیت احیاء التراث الاسلامی کے پرمیشن سے یہاں یہ منعقد ہوتا ہے، تو ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس جمعیت کو جو پوری دنیا کے اندر خیری کام کرتی ہے، یتیموں کی کفالت، دعات کی کفالت، مساجد کی تعمیر، اور جہاں بھی دنیا میں کہیں مسلمان کسی طرح سے بھی مشکل میں مبتلا ہوتے ہیں تو یہ ان کا تعاون کرنے میں سب سے آگے ہوتی ہے۔ سیلاب ہو، زلزلے ہوں، کوئی اس طرح کی یا اور بھی وبائی امراض ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ اس کرونا وائرس کے اس دوران جب ہر چیز بند تھی، یہاں پہ لاک ڈاؤن تھا مکمل، تو جمعیت احیاء التراث الاسلامی نے گھر گھر جا کر راشن پہنچایا، ایک ایک فرد کو اتنا اتنا راشن دیا، 2 مرتبہ دیا، ایک مرتبہ جتنا اس کے 1 مہینے کے خرچ کے لیے کافی ہے، اور ہم نے خود خیتان میں، جلیب میں، فروانیہ میں ہم نے خود تقسیم کیا۔ تو اللہ رب العزت اس جمعیت کی خدمات کو بھی قبول و منظور فرمائے، اور اس کو بھی رہتی دنیا تک جاری و ساری رکھے، اور ان کی خدمات دنیا کے اندر بھی ان کے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے، اور اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور آخرت میں بھی۔ اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ یہ بھی بڑی میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کو کہ اللہ رب العزت نے ہم پر یہ فضل و احسان کیا کہ اتنے لمبے عرصے کے اس وبائی مرض کے بعد جب ہر چیز متاثر ہوئی، کاروبار متاثر ہوئے، معاشی طور پر بھی، صحت کے طور پر بھی، تو آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ رب العزت نے پھر وہ ماحول پیدا کیا کہ ہم تصور نہیں کرتے تھے کہ پتہ نہیں اس کرونا وائرس کے بعد کیسے حالات ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کویت گورنمنٹ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، وزارت اوقاف کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے جالیات کی زبان میں، مختلف زبانوں میں، غیر عربی زبانوں میں ہمیں خطبہ سننے کا موقع فراہم کیا۔ اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر، اور انشاءاللہ ان قریب اگلے ہفتے میں یا اس کے بعد والے ہفتے میں دروس بھی پہلے کی طرح وہ سلسلہ بھی بحال ہو جائے گا، اور یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے۔ اس میں ہمارے لیے یہ درس بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ہمیں موقع فراہم کیا، لیکن ہم نے اس سے کس قدر فائدہ اٹھایا۔ اس دوران جب کہ لاک ڈاؤن تھا، پابندیاں تھیں، جس طرح بھائی نے پہلے ذکر کیا، مرکز دعوت الجالیات نے آن لائن اپنے پروگرام جاری رکھے، اور اس دوران آپ جانتے ہیں کہ مرکز دعوت الجالیات کے جو پروگرام چلتے تھے، محترم ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق زاہد صاحب، مولانا حافظ ابو بکر عتیق صاحب، میرے آن لائن جو پروگرام ہوتے تھے ہمارے، ان میں ہم نے بہت سارے لوگوں نے استفادہ کیا اور اس میں حصہ لیا۔ اس میں کئی کتابیں ان کا دورہ مقرر کر کے مسابقہ رکھا گیا، اس میں بھی بہت سارے بہن بھائیوں نے حصہ لیا اور انعامات حاصل کیے۔ اور اس دوران عام طور پر تو ایک درس ہوتا ہے، یہ اس وبائی امراض کے دوران لوگوں کے پاس وقت بھی تھا، اور بڑی تعداد میں درس تفسیر کے اندر، درس حدیث کے اندر، عقائد کے دروس کے اندر، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلقہ دروس کے اندر، مسابقات کے اندر بڑی تعداد میں بہن بھائیوں نے حصہ لیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ مرکز دعوت الجالیات کا مشن یہ ہے کہ سرزمین کویت پر جب سے مرکز کا وجود قائم ہوا ہے، سن 1984 سے لے کر مرکز کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کے لیے دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے، 1984 سے لے کر، اور الحمدللہ اس کے لیے اپنے تمام تر وسائل، جتنے ممکنہ وسائل ہیں، ان کو بروئے کار لایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر مرکز کی ہم مختصر سرگرمیاں آپ کے سامنے رکھیں تو ان میں پہلی نشاط مرکز کی جو وسیلہ اور ذریعہ اختیار کیا جاتا ہے اللہ کا دین اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے،
اردو زبان میں خطبہ جمعہ ہے، اور الحمدللہ گورنمنٹ کی مساجد میں، وہ مساجد جو وزارت الاوقاف کے انڈر ہیں، ان کی زیر نگرانی ہے، ان میں تقریباً 10 مساجد ہیں جن میں مرکز دعوت الجالیات کے خطبہ دیتے ہیں۔ پرائیویٹ مساجد اس وقت تقریباً 3 ہیں جن میں مرکز دعوت الجالیات کے خطبہ دیتے ہیں۔ تو خطبہ جمعہ کے ذریعے، پھر دروس، ہمارے ہفتہ وار دروس جو ہمارے مشائخ دیتے ہیں، ان کی تعداد تقریباً 15 ہے جو عام مساجد کے اندر دروس ہوتے ہیں، اور آن لائن جو دروس ہوتے تھے وہ ڈیلی بیس پر 2 یا 3 درس، جس طرح میں نے عرض کیا کہ ڈاکٹر اسحاق صاحب کے درس، حافظ ابوبکر صاحب، سید حبیب اللہ شاہ صاحب، حافظ محمد شفیق صاحب، اور باقی مرکز کے دیگر، شبیر مقدم صاحب ہمارے بڑے پیارے ساتھی ہیں، سید نوشاد حیدر صاحب، یہ جتنے ساتھی ہیں، زہیر اختر صاحب، اور یہ سارے ساتھی آن لائن انہوں نے اپنا پروگرام جاری رکھا کسی نہ کسی سلسلے میں۔ تو دوسرا ہماری نشاط ہے وہ ہے دروس، ہفتہ وار دروس، اور اس پابندیوں کے دوران آن لائن دروس، پھر تفسیر قرآن کے حلقہ جات، یہ آن لائن بھی چلتے رہے، اور اب جب انشاءاللہ مساجد کے اندر دروس کا سلسلہ آغاز ہوگا تو آپ جانتے ہیں کہ میرا 2 دن درس ہوتا ہے تفسیر کا مسجد العدوانی میں خیتان میں، جمعے کے دن مغرب کے بعد اور ہفتے کے دن مغرب کے بعد۔ ہم نے اس وقت سورہ لقمان، اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے جب سٹارٹ کیا تھا تو الناس سے سٹارٹ کر کے ہم سورۃ الاحزاب تک پہنچے تھے، 10 پارے ہم نے اس طرف سے پڑھے تھے، اور اس کے بعد ہم نے پہلے پارے سے شروع کر کے اب سورہ لقمان تک پہنچ چکے ہیں، اور انشاءاللہ یہ ہمارا مکمل ہونے والا ہے۔ اسی طرح سالمیہ کے اندر مسجد المہری میں ڈاکٹر اسحاق زاہد صاحب کا جو درس جمعے کے دن چلتا ہے، وہ درس بھی تقریباً سورۃ سبا تک میرے خیال جی سورۃ یاسین تک پہنچ چکا ہے۔ اسی طرح فہیل کے اندر جو احباب کے دروس ہیں، دروس تفسیر، خواتین کے حلقات تفسیر جو ہیں مرکز کے زیر اہتمام، اسی طرح دروس حدیث، جس طرح کہ مسجد المہری میں حافظ صاحب کا درس بخاری چل رہا ہے، وہ بھی جمعے کے دن مغرب کے بعد۔ ہمارا مرکز کے اندر جمعرات کے دن عمدۃ الاحکام، ہم حدیث کی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح محترم حافظ ابوبکر عتیق صاحب، وہ نخبۃ الحدیث کا درس انہوں نے شروع کیا ہوا ہے۔ اسی طرح فہیل میں ساتھیوں نے جو دروس شروع کیے ہوئے ہیں، تو یہ دروس تفسیر اور دروس حدیث، یہ بھی مرکز ان کے ذریعے بھی دین آپ بہن بھائیوں تک پہنچا رہا ہے۔ مرکز کا ماہانہ اجتماع آپ کے سامنے ہے، اور اس اجتماع کے بارے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ 1992 سے شروع ہوا، اور اس پروگرام کی آپ جانتے ہیں کہ اس کی فعالیات کیا ہیں، کہ پروگرام کے اندر ابھی تو یہ پہلا پروگرام ہے، ہم نے ٹرانسپورٹ کا اہتمام نہیں کیا، انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں خواتین کے لیے بھی انتظام ہوگا، اور جہاں سے پہلے بسیں چلتی تھیں ٹرانسپورٹ، اس کا بھی اہتمام ہوگا۔ تو یہ پروگرام، اس میں مرکز کے احباب ان کی مشاورت کے ساتھ 2 مشائخ کے درس ہوتے ہیں، اور سوال جواب کی نشست ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہمیشہ یہ روٹین کے اندر، اور ایسے ہی انشاءاللہ آئندہ درس سے ہم اس کو شروع کریں گے۔ اور پھر جو ساتھی ظاہر بات ہے درس سننے کے لیے آتے ہیں تو واپس جا کر ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، تو ہم اپنی استطاعت کے مطابق ان کے لیے عشائیے کا انتظام بھی کرتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ ہم نے کیا ہے، اور اللہ رب العزت قبول فرمائے جو اس سلسلے میں ہمارا تعاون کرتے ہیں اور ہاتھ بٹاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا مرکز کا سالانہ پروگرام جو بر کے اندر منعقد ہوتا ہے، وہ بھی دعوتی پروگرام ہے، 1 دن آؤٹنگ کے لیے سال میں، اور یہ تقریباً 12واں پروگرام ہمارا کرونا سے پہلے منعقد ہوا تھا۔
اب بھی انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں مشاورت کریں گے۔ مرکز گرمیوں کی چھٹیوں میں ہر سال اپنے عزیز طلباء و طالبات اردو جاننے والے، خواہ وہ ان کا تعلق انڈین سکولز کے ساتھ ہو، پاکستانی سکولز کے ساتھ ہو، یا بنگلہ دیش کے احباب جو اردو سمجھتے ہیں، تو ان کے لیے سمر کیمپ کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں طلباء اور طالبات کی دینی تربیت کی جاتی ہے۔ اسی طرح مرکز کے زیر اہتمام لٹریچر کی تقسیم۔ اس وقت مرکز تقریباً 50 کے قریب کتب، 50 کتابیں، چھوٹی اور بڑے سائز کی پمفلٹ اور کتابیں اور نشرات وہ تقسیم کر کے چھپوا کے مفت تقسیم کر چکا ہے، دین حق کی نشر و اشاعت کے لیے، مختلف مناسبات کے حوالے سے یا عام طور پر جو مفید موضوعات ہیں ان کے حوالے سے۔ اور یہ بھی مرکز نے اسی خدمت کے تحت کہ دعوت و تبلیغ کی اہمیت، دعوت دین کی اہمیت کے پیش نظر یہ سارے کام مرکز سر انجام دیتا ہے۔ اسی طرح مرکز کے زیر اہتمام ہر سال مختلف مسابقہ جات منعقد کیے جاتے ہیں۔ مسابقہ حفظ القرآن الکریم، مسابقہ حفظ الحدیث الشریف، مسنون دعائیں یاد کروانا، سیرت کوئز اور خوش خطی کے مقابلے، یہ سارے مقابلے حلقہ خیتان میں بھی، حلقہ سالمیہ میں بھی، حلقہ فاہیل میں بھی منعقد ہوتے ہیں، اور اس سے ہمارے نونہال بچے بھی اور بڑے بھی استفادہ کرتے ہیں۔ اس میں بڑے عمر کے بہن بھائی بھی شریک ہوتے ہیں اور طلباء اور طالبات وہ بھی شریک ہوتے ہیں، اور جو ان میں نمایاں پوزیشن حاصل کرتے ہیں مرکز ان کی حوصلہ افزائی کے لیے انعامات بھی دیتا ہے۔ تو یہ مرکز کی یہ ساری جو کاوش ہے اسی بات کے پیش نظر کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، یہ ملک جس میں اللہ رب العزت اس ملک کو سلامت رکھے، اس کے امن و استقرار کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ قائم رکھے، جہاں ہم روزی کمانے کے لیے یہاں آئے ہیں، اللہ نے ہمیں روزی کمانے کا موقع دیا ہے، وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دین کو سیکھنے کا بھی بہترین موقع فراہم کیا ہے۔ ہر جگہ آپ کے لیے، ہر حلقے میں، ہر منطقے میں آپ کے لیے حلقات دروس موجود ہیں، تفسیر القرآن کے حلقات موجود ہیں، حدیث شریف کے حلقات موجود ہیں۔ یہ تو ایک سمندر ہے جو بہہ رہا ہے، جس نے استفادہ کر لیا، جو نہیں کرتا ہم تو دعوت دیتے ہیں تمام بہن بھائیوں کو، تمام حضرات کو، اپنے احباب کو، بزرگوں کو، عزیز بچوں کو، سب کو، بھائیوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ ان پروگراموں میں شرکت کریں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اس دوران، اس لمبے عرصے میں جس طرح بہت سارے حادثات پیش آئے اور بہت سارے حالات بدل گئے، ہمارے بہت سارے عزیز جو ہمارے ساتھ تھے وہ اس دوران ہم سے رخصت ہو گئے، اور اتنی آزمائش تھی کہ قریبی دوستوں کی نماز جنازہ میں بھی ہم شرکت نہیں کر سکے۔ قریبی دوستوں، ہماری جماعت، ہماری مرکز کے سینئر رکن محترم ابو کلیم محمد یوسف صاحب، وہ پچھلے سال عید کے دن چند دن بیمار رہنے کے بعد وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اسی مرض کا شکار ہو کر ہمارے محترم بھائی استاد طارق صاحب وہ یہاں سے پاکستان چلے گئے اور وہاں جا کر وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اور بہت سارے ہمارے دوست احباب وہ دنیا سے چلے گئے، ہماری بہت ساری بہنیں اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ اللہ رب العزت سب کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ رب العزت ان کی قبریں جنت کا باغیچہ بنائے، ان کی حسنات کو قبول فرمائے اور ان کی بشری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ اور ہمارے بہت سارے احباب جو اس سے متاثر ہو کر کاروبار چھوڑ کر اپنے ملکوں میں چلے گئے، کچھ لوگ 60 ایج ہونے کی بنا 60 سال کے بعد اقامہ نہ لگنے کی بنیاد پر کچھ وہاں گئے، فلیٹس بند ہو گئی، اقامہ ختم ہو گیا، نہیں آ سکے۔ اس طرح بہت سارے احباب ہم سے، ہماری جماعت کے کچھ احباب ریٹائرڈ ہو کر کویت سے چلے گئے۔ ہماری جماعت کے سینئر رکن محترم حاجی محمد امین صاحب، فلور مل والے، حاجی محمد امین محمد شفیع صاحب وہ بھی چلے گئے، حاجی حبیب الرحمان صاحب بھی چلے گئے، حاجی محمد امین حکیم صاحب وہ بھی گجرانوالے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی چلے گئے۔ وہ ان دنوں بیمار ہیں، دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔
تو کچھ لوگ اس طرح ہم سے رخصت ہو گئے۔ اب ہم جب دیکھتے ہیں اس پورے ماحول کے بعد تو ہمیں بڑے اپنے پیارے اور عزیز نظر نہیں آتے، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جتنے لوگ ہم کویت میں موجود ہیں، ہمیں اپنے دین اور دین کے دعوتی پروگرام، دین کی نشر و اشاعت کے اس پروگرام میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمع ہونے کا موقع دیا ہے۔ اور اسی حوالے سے میں یہ کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں کہ میر جمع ہیں احباب درد دل کہہ لے، شاید پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے، کہ اللہ نے موقع دیا ہے۔ اور اس موقع پر میں آپ بھائیوں سے گزارش کروں گا، اور اسی طرح میری آواز بہنوں تک پہنچے گی تو ان سے بھی، اپنے طلبہ عزیزوں سے بھی، طالبات بیٹیوں سے بھی، کہ اس پروگرام میں جو کہ کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کا پروگرام ہے، بھرپور طور پر شرکت کریں اور دوسروں کو بھی اس پروگرام کے اندر شرکت کی دعوت دیں۔ الحمدللہ اس پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے، اور آج کا جو میرا موضوع تھا وہ ہے دعوت دین کی ضرورت اور اہمیت۔ دعوت دین کی ضرورت اور اہمیت، دعوت دین کی ضرورت اور اہمیت، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا جس قدر اہتمام کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے، اللہ کی طرف بلانے کے لیے 1 لاکھ کئی ہزار انبیاء علیہم الصلاۃ کو مبعوث فرمایا اسی مشن کے لیے۔ گویا کہ یہ مشن اللہ رب العزت کا محبوب مشن ہے اور انبیاء علیہم الصلاۃ کا مشن ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں جو بھیجا ہے اس کا مقصد کیا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ عبادت اللہ تعالیٰ کی کس طرح کی جائے، اس عبادت کے آداب کیا ہیں، شروط کیا ہیں، طریقہ کیا ہے، یہ ہمیں کون سمجھائے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے طریقے ہمیں سمجھانے کے لیے، اپنی مخلوق کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ کی منشا ہے۔ ہمارے بابا جان سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو اور ہماری اماں جان سیدہ حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے جب زمین پہ اتارا تھا اور ان کو یہی پیغام دیا تھا، اما یاتینکم منی ہدن، میری طرف سے جب آپ کی طرف ہدایت آئے گی، آپ اگر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو اس ہدایت کو فالو کرنا ہوگا، ان تعلیمات کو فالو کرنا ہوگا۔ وہ تعلیمات جو ہماری دنیا میں بھی کامیابی کی ضامن ہیں اور آخرت میں بھی، یہ تعلیمات اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ کا سلسلہ قائم کیا۔ اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے اس کی غرض و غایت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ ان کو ہم نے کیوں مبعوث کیا؟ رسلا مبشرین و منذرین، بہت سارے رسول، 1 لاکھ سے زیادہ انبیاء اور رسول علیہم السلام، ہم نے ان کو مبعوث کیا مبشر بنا کر اور نذیر بنا کر، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی خوشخبری سنانے والے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی ایک غرض تو یہ تھی، اور دوسرا اتمام حجت مقصود تھی۔ اللہ رب العزت نے جس طرح ہم پر انعامات کیے ہیں، ہم پر احسانات کیے ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجنے سے پہلے سب سے وعدہ لیا، الست بربکم، ہم وہاں بلا کہہ کر آئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کر کے آئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی نبی کو نہ بھی بھیجتا، کسی رسول کو نہ بھی بھیجتا، اتمام حجت کے لیے یہی کافی تھا، لیکن اللہ رب العزت کا خاص فضل و کرم ہے اپنے بندوں پر کہ اللہ رب العزت نے یاد دہانی کے لیے، تذکیر کے لیے، اللہ رب العزت نے
انبیاء اور رسول علیہم السلام کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے پاس قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غالب اور اس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے۔ جس طرح انبیاء علیہم السلام کو اللہ رب العزت نے دعوت دین کے لیے، لوگوں کی دینی رہنمائی کے لیے مبعوث کیا، اسی طرح یہی مشن، اس عظیم مشن کے لیے اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے نبی سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ اللہ رب العزت نے آپ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی مشن کے لیے مبعوث کیا۔ اس لیے علماء نے دین اسلام کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے یہ بات واضح کی ہے کہ اسلام کی بنیاد، دین اسلام کی بنیاد دو اصولوں پر ہے۔ دین اسلام کی بنیاد دو اصولوں پر ہے۔ پہلی اصل یہ ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف اور صرف اللہ رب العزت کی عبادت کریں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت، کسی قسم کی بھی عبادت کسی اور کے لیے بجا لانا شرک ہے۔ اور دوسری اصل اور بنیاد یہ ہے اللہ نعبد اللہ الا بما شرع اللہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طریقے کے مطابق کریں جس طریقے کو جو اللہ کی منشا کے مطابق ہے، اور جو طریقہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسول علیہم السلام نے ہمیں سکھایا۔ دین اسلام چونکہ قیامت تک کے لیے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کما حقہ اس دین کی تبلیغ کی، کامل دین آپ نے اپنی امت تک پہنچایا، حتیٰ کہ اس روز جب اللہ رب العزت نے دین کی تکمیل کا اعلان فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ اور اپنی دعوت کے بارے میں لوگوں سے پوچھا۔ صحابہ اکرام کے اس جمع غفیر سے جو حجۃ الوداع میں آپ کے ساتھ تھے، الا حل بلغت، کیا میں نے اللہ تعالیٰ کا دین کما حقہ آپ تک پہنچا دیا ہے؟ سب نے بیک زبان گواہی دی، قالوا اللہم نعم، جی آپ نے اللہ کا دین ہم تک پہنچا دیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے، آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پھر لوگوں کی طرف اشارہ کیا، اللہم فاشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا۔ اور مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان ربی داعی وانہ سائلی، میرا رب قیامت کے دن مجھے اپنے سامنے بلائے گا، وانہ سائلی، میرا رب مجھ سے سوال کرے گا۔ کیا سوال کرے گا؟ حل بلغت عبادی، کیا اے میرے محبوب، کیا آپ نے میرا دین میرے بندوں تک پہنچایا تھا؟ تو میں کہوں گا وَأَنَا قَائِلٌ لَهُ رَبِّ قَدْ بَلَّغْتُهُمْ، اور میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ اللہ میں نے تیرا دین کامل اور مکمل طور پر تیرے بندوں تک پہنچایا۔ آپ نے فرمایا میں نے یہ دین آپ تک پہنچایا ہے، لیکن اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ڈیوٹی لگائی، صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے فرمایا الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، آج جو لوگ یہاں موجود ہیں، جو میری بات سن رہے ہیں، جو کچھ انہوں نے مجھ سے سیکھا ہے، یہ ان لوگوں تک پہنچائیں جو آج یہاں موجود نہیں ہیں، صحابہ اکرام کی زندگی میں موجود نہیں ہیں، یا
میری زندگی میں موجود نہیں ہیں، میرے بعد آئیں گے، آپ یہ دین ان تک پہنچائیں اور وہ اپنے بعد والے لوگوں تک، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، کیونکہ دین اسلام قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے۔ پیارے نبی، یہ دین اسلام خاتمۃ الادیان ہے، اس کے بعد کوئی دین نہیں آئے گا۔ جس طرح ہمارے پیارے نبی سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا آخر الانبیاء، میں آخری نبی ہوں، وہ مسجدی آخر و مسجد، اور میری مسجد آخری مسجد ہے جو کسی نبی نے بنائی۔ اور ہمیں فرمایا انتم آخر الامم، اور تم آخری امت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے 70ویں امت کو مکمل کیا۔ تو یہ اب دعوت و تبلیغ کا یہ مشن، یہ کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام نے سر انجام دیا، اس کے بعد تابعین نے، تبع تابعین نے، اور آج یہ سلسلہ۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پروگرام جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن ہے، یہ امت کے ہر فرد کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے کہ وہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی صلاحیت کے مطابق اللہ کا دین لوگوں تک پہنچائے۔ اور یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ ابتدا میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ اس استفہام کو علماء کہتے ہیں تقریری، استفہام تقریری، جس کا معنی کیا ہے کہ اس آدمی کی بات سے اچھی کس کی بات ہو سکتی ہے، یعنی کسی کی بات نہیں ہو سکتی۔ سب سے اچھی بات، سب سے احسن قول اس کا، کس کا؟ ممن دعا الی اللہ، من دعا الی اللہ، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، دین کی طرف بلاتا ہے۔ پہلی شرط اس کی یہ ہے۔ اور یہ مشن سب سے پہلے جنہوں نے لوگوں کو دین کی دعوت دی، اللہ کے دین کی طرف بلایا، اللہ کی طرف بلایا، وہ انبیاء علیہم السلام ہیں۔ اس کے بعد ان کے شاگردان گرامی ہیں۔ اس کے بعد امت کا ہر فرد جو یہ کام کرے گا، اللہ کے دین کی دعوت بھی دے گا، پہلی چیز وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جس چیز کی طرف لوگوں کو دعوت دے گا اس پر خود بھی عمل کرے گا۔ اور تیسری چیز وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور وہ کامل ایمان والا بھی ہوگا۔ تو جس کے اندر یہ تین شرطیں پائی جاتی ہیں، اس کی بات سے اچھی کسی کی بات نہیں، اس کی بات سے اچھی کسی کی بات نہیں۔ اس لیے یہ اتنا مبارک کام ہے کہ جو دین کی دعوت انبیاء کا مشن ہے، دینی تعلیم ہر انسان کے لیے کی بنیادی ضرورت ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین کا علم، اس کی انسان کو اتنی زیادہ ضرورت ہے جتنی کہ کھانے اور پینے کی بھی نہیں، کھانے اور پینے سے بھی بڑھ کر دین سیکھنے اور سکھانے کی، کیونکہ جب تک سیکھے گا نہیں، عمل کیسے کرے گا، دوسروں کو کیسے بتائے گا۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں یہ باب قائم کیا ہے، باب العلم قبل القول والعمل۔ کوئی بات کرنے سے پہلے، کسی کو واعظ کرنے سے پہلے، عمل کرنے سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور یہ دنیا میں بھی فطری طور پر یہ قاعدہ ہے۔ تو سب سے بہتر بات، اسی لیے یہ عظیم منصب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ نے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے یہ دین سیکھا، ان کے بارے میں فرمایا وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ جب آپ علماء کی محنت کی طرف دیکھیں، علم حاصل کرتے اور ہر دور کے اندر رکھی سوکھی پہ قناعت کر کے دین کا علم حاصل کرتے، اور پھر اس کی نشر و اشاعت کے لیے لمبے لمبے سفر کرتے، اپنا آرام قربان کرتے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے، ان کو ذریعہ بنایا ہے دین کو آگے پھیلانے کا، اور ان کے ذریعے اللہ نے اس دین کو زندہ رکھا ہے اور رکھ رہا ہے اور قیامت تک رکھے گا۔ اور یہ لوگ جو بھی جتنا جس کو دین آتا ہے اس کو آگے پہنچاتا ہے، تو یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، تین چیزیں باقی رہ جاتی ہیں جس کا مرنے کے بعد ثواب ملتا ہے: من صدقۃ جاریہ، من علم ینتفع بہ،
من ولد صالح یدعو لہ، کہ ان میں سے ایک چیز صدقہ جاریہ ہے، نیک اولاد ہے جو والدین کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے لیے دعا کرے، اور پھر وہ علم جو کسی کو سکھا کر گیا ہے۔ آپ اگر کوئی شخص، آپ اس پہ غور کر لیں کہ ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، غلط کرتا ہے، مسلمان ہے، آپ اس کو پیار اور محبت کے ساتھ سمجھا دیتے ہیں کہ بھائی قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن اور کافر کے درمیان نماز کا فرق ہے، مومن کبھی بے نمازی نہیں ہو سکتا، اس کی بات سمجھ آ جاتی ہے، وہ نمازوں کی پابندی کرنے لگ جاتا ہے۔ جب تک وہ نماز ادا کرے گا، وہ فریضہ تو اپنے سر جو اس کے ہے عائد ہے وہ ادا کرے گا، لیکن آپ کو برابر کا ثواب ملے گا۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان ابی مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو مسعود الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو آدمی، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو آدمی کسی کو بھلائی کی، اچھائی کی طرف دعوت دیتا ہے، نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے، اور وہ اس کی بات سن کر، اس کے واعظ، اس کی تبلیغ، اس کی نصیحت سے وہ کام نیکی کا کرنے لگ جاتا ہے، تو اس دعوت دینے والے کو بھی اس کے برابر ثواب ملے گا جو اس پر عمل کرے گا۔ اور دوسری روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من دعا الی ہدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ لا ینقص ذلک من اجورہم شیئا، کہ جو آدمی کسی کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے اور وہ اس پر عمل کرتا ہے، ہدایت کو قبول کرتا ہے، تو اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا ہدایت کو قبول کرنے والے کو، لیکن یہ جو عمل کرنے والا ہے اس کے اجر میں بھی کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا، آپ نے فرمایا، اور صحیح بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایت ہے، عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، اگر آپ کی کوشش سے، دعوت و تبلیغ سے، آپ کے سمجھانے سے، آپ کی نصیحت کرنے سے ایک بندہ بھی راہ راست پہ آ گیا، ہدایت پہ آ گیا، تو آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، یہ دین کا کام، دین کی دعوت کا کام، اس کام کو کرنے کے لیے لازمی نہیں، دین کا علم سیکھنا چاہیے، یہ بڑا باعث برکت ہے، لیکن جتنا بھی کسی کو آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حیثیت کے مطابق فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، بلغوا عنی ولو آیا، بلغوا عنی ولو آیا، اگر آپ کو ایک آیت کا بھی صحیح ترجمہ اور مفہوم آتا ہے، آپ اس کو بھی دوسروں تک پہنچائیں، یہ بھی آپ کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ یہ کس مسلمان کو نہیں پتا کہ نماز فرض ہے؟ نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، مومن کبھی نماز نہیں ترک کر سکتا۔ کس شخص کو نہیں پتا کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، سچ بولنا باعث برکت ہے؟ جو آدمی کسی بھی ایسی کوتاہی میں مبتلا ہے، یہ لازمی نہیں کہ مولانا صاحب ہی اس کو خطبہ دیں اور وہی اس کو نصیحت کریں، بلکہ ہر شخص کا، ہر فرد کا اپنی اپنی حیثیت کے مطابق یہ حق بنتا ہے کہ وہ اللہ کے دین کو آگے پہنچائے، اور یہ میرا بھی، آپ کا بھی، اور ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس دین کو آگے پہنچائیں، اور یہ یاد دہانی کرواتے رہیں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کرتے رہیے، یہ نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، بھول جاتا ہے انسان، اور یہ نصیحت، اور اس امت کو اجتماعی طور پر اللہ رب العزت نے جو خیر امت کہا ہے، تو اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تم سب سے بہتر امت ہو، سب سے بہتر امت۔ اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے اس امت کو۔ اللہ رب العزت نے آپ کو لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے، آپ کی ذمہ داری کیا ہے
آپ کی خیریت کی وجہ کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ ہونے کا سبب کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، ہر آدمی کی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو آدمی برائی کو دیکھتا ہے اس کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے اگر اس کے پاس صلاحیت ہے۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی صلاحیت نہیں فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِيَدِهِ، تو پھر اپنے ہاتھ فَبِلِسَانِهِ، تو اپنی زبان سے سمجھائے، اور اگر یہ بھی فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر اس کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا فَبِقَلْبِهِ، تو کم از کم دل میں برائی کو برا جانے، دل میں برائی کو برائی سمجھے۔ تو یہ جب ہم نے یہ کام کرنا ہے دعوت و تبلیغ کا کام، تو اس کے لیے سب سے بنیادی شرط اور سب سے پہلی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان کروایا یہ اعلان کروایا کہ میرے پیارے حبیب فرما دیجئے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، کہ یہ میرا راستہ ہے، دعوت و تبلیغ کا راستہ، دعوت دین کا راستہ، میں لوگوں کو بلاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف علی بصیرہ، علم کی بنیاد پر۔ سب سے پہلے انسان علم حاصل کرے، سیکھے اور پھر آگے سکھائے، اور پھر اس کے بعد دعوت کا اسلوب بتلایا کہ دعوت کا اسلوب کیا ہونا چاہیے۔ لوگوں کی مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں، لوگوں کی عقلی سطحیں مختلف ہوتی ہیں، اس لیے ان کے پیش نظر فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت اور دانائی کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اچھے واعظ کے ساتھ، اور جو جھگڑا بھی کرے، بحث بھی کرے، وجادلہم باللتی ہی احسن، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بحث کی جائے، اچھے طریقے سے ان کے ساتھ گفتگو کی جائے اور ان کو قائل کیا جائے۔ تو یہ دعوت و تبلیغ کا کام جس طرح مرکز دعوت الجالیات سر انجام دے رہا ہے، اور آپ تمام بھائیوں کو دعوت دیتے ہیں، ہم تمام بہنوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ اس پروگرام میں ہمارے شریک کار بنیں، ہمارے دست و بازو بنیں، اور اس پروگرام کو آگے پھیلانے میں مرکز دعوت الجالیات کا ہر طرح سے تعاون کریں۔ ہم نے جو وسائل اختیار کر رہے ہیں اس وقت سوشل میڈیا پہ، آپ دروس خود سنیں، آن لائن دروس، اور جو دروس آپ خود سنتے ہیں، خطبے خود سنتے ہیں، ان کو آگے فارورڈ کریں، آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ لٹریچر اس کے چھپوانے کے لیے آپ تعاون کریں، اس کو لوگوں تک پہنچائیں۔ تو یہ جتنے پروگرام ہیں یہ انشاءاللہ اگر آپ سر انجام دیں گے تو سب کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے آپ بھائیوں سے ایک بار پھر آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے پھر ہمارے لیے یہ ماحول سازگار بنایا، اور اللہ رب العزت ہمیں توفیق بخشے کہ ہم نیکی کے کام میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں۔ اور آپ بھائیوں سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ آپ اس دعوت کو آئندہ پروگرام کے لیے اپنے احباب تک ان کو انوائٹ کریں، اس پروگرام میں شریک ہونے کی ان کو دعوت دیں۔ اور چند لوگوں کے لیے دعا کی اپیل کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہمارے محترم بھائی مرکز کے سینئر ساتھی ہیں ابو عمر عبدالغفور صاحب، کل ان کی والدہ محترمہ وفات پا گئی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ دعائے صحت کے لیے حاجی محمد امین حکیم صاحب، ان کے لیے دعا۔ بھائی محمد یاسین اور بھائی محمد نعیم صاحب فنتک والے، ان کے والد محترم بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ ہمارے مشائخ میں سے مفتی عبدالحنان زاہد صاحب بیمار ہیں، شیخ الحدیث حافظ محمد شریف صاحب بیمار ہیں، شیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب بیمار ہیں، مفتی عبدالستار حماد صاحب بیمار ہیں، شیخ ارشاد اللہ قصری صاحب۔ بھائی مظہر ریاض صاحب نے کہا تھا کہ وہ اور ان کی فیملی ان دنوں میں بیماری کی لپیٹ میں ہیں، سب کے لیے انشاءاللہ جو آخر میں ساتھی دعا کروائیں گے تو ان سے اپیل ہے کہ وہ دعا کروائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا اس پروگرام میں شریک ہونا قبول و منظور فرمائے۔ میں نے آپ کا بہت وقت لیا، اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو رہتی دنیا تک جاری و ساری رکھے۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر ان سوالوں کی جواب اگر کسی بھائی کا اس دوران بہت سارے سوالات بھی پیدا ہوئے، تو آج ہمیں ابتدائی طور پر یہ پروگرام تو نہیں تھا، لیکن چونکہ ڈاکٹر صاحب تشریف لے آئے ہیں
تو اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو یہ جو باقی ٹائم ہے میرے خیال ہم 9 بجے ہم نے پروگرام ختم کرنا ہے، تو یہ 5-10 منٹ کے لیے اگر کسی کا کوئی ضروری سوال ہے تو وہ پوچھ لیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم۔ 15 منٹ ہے 20۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، جس طرح شیخ صاحب فرما رہے تھے، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک بار پھر یہاں بہت عرصے کے بعد جمع ہونے کا موقع دیا ہے۔ تقریباً میرا خیال ہے 2 سال کے قریب عرصہ گزرا ہے، تو ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں، اور بلکہ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ جس طرح شیخ صاحب بتا رہے تھے کہ اس کرونا کے عرصے میں بہت سارے ہمارے ساتھی اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ نے ہمیں بچایا، اللہ نے ہمیں صحت دی، اللہ رب العزت نے ہمیں تندرستی بخشی، اور آج ہم الحمدللہ چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اور اللہ کی نعمتوں سے بھرپور استفادہ کر رہے ہیں۔ جبکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر کئی ہمارے دوست اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، تو کئی ایسے ہمارے دوست جو ہیں وہ ابھی بھی ہسپتالوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ یہ نعمت کون سی ہے؟ عافیت کی، تندرستی کی نعمت، جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے باقاعدہ طور پر سوال بھی کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی تلقین کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کیا کریں، تندرستی کا سوال کیا کریں۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا عام طور پر کہ تندرستی 1000 نعمت ہے، تو یہ 1000 نعمت ہی نہیں بلکہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ تو الحمدللہ عافیت اور تندرستی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر جمع ہونے کا موقع دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں آئندہ بھی اس طرح اپنے دین کے کام کے لیے اور اپنی رضا کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، دین سیکھنے اور سکھلانے کے لیے، پڑھنے اور پڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں آئندہ بھی اسی طرح جمع کرتا رہے۔ دنیا کے اندر بھی خیر کے کاموں میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے سے تعاون کرنے کی توفیق دے، اور ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں دین کے کام کے لیے جمع کیا ہے، قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے۔ ابھی یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی صاحب سوال کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، تو ایک سوال ابھی حافظ صاحب نے کیا ہے کہ کیا وہ عورت جو کہ مخصوص ایام میں ہو تو کیا وہ موبائل میں قرآن مجید کو کھول کر قرآن مجید کی تلاوت کر سکتی ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، ایک وہ خاتون جو کہ اپنے مخصوص ایام میں ہو، وہ مصحف کو ہاتھ لگائے بغیر، مصحف جو کہ قرآن مجید ہے جس کو ہم اٹھاتے ہیں اور اس کو کھول کر پڑھتے ہیں، اس کو ہاتھ لگائے بغیر اگر وہ جس طرح موبائل کے اندر آج کل قرآن مجید موجود ہے تو موبائل میں قرآن مجید کو کھولتی ہے اور اس سے تلاوت کرتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتی ہے۔ اسی طرح وہ اذکار بھی پڑھ سکتی ہے، دعائیں بھی پڑھ سکتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر کوئی اور سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔ ہاں جی، کوئی اور سوال؟ جی وعلیکم السلام۔ انڈیا میں ایسا ہوتا ہے وراثت یعنی مرنے سے پہلے ہی حصے بانٹ دیے جاتے ہیں، تو جو مر گیا اس کو بہنوں کا تو اس میں حصہ ہوتا ہی نہیں، تو جو مر گیا وہ گنہگار بنے گا، جو بعد میں بھائی بچے جنہوں نے مل کے پہلے ہی بانٹ لیا، تو جو مرنے والا ہے اس نے بانٹ لیا، پہلے سے ہی بانٹ دیا، جی کیا وہ گنہگار؟ جی تشریف رکھیں۔ شکریہ۔ بھائی نے سوال کیا ہے کہ بعض حضرات اس طرح کرتے ہیں کہ اپنی موت سے پہلے ہی وہ اپنی جائیداد کے حصے کر کے قانون وراثت کے مطابق وہ اپنے وارثوں کے اندر تقسیم کر دیتے ہیں، تو کیا اس طرح کرنا جائز ہے؟ دیکھیں میرے بھائیوں، قانون وراثت جو ہے وہ لاگو ہوتے ہیں انسان کی موت کے بعد۔ قانون وراثت جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، سورۃ النساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے دوسرے رکوع میں وراثت کے بہت سارے قوانین، بہت سارے اصول ذکر کیے ہیں اور بہت سارے مسائل ذکر کیے ہیں۔ تو یہ قانون وراثت کے مطابق ایک شخص کی جائیداد یا اس کا جو بیلنس ہوتا ہے وہ تقسیم ہو سکتا ہے اس کی وفات کے بعد، نہ کہ زندگی کے اندر۔ زندگی کے اندر قانون وراثت لاگو ہی نہیں ہوتا ہے۔ زندگی کے اندر کیا ہوتا ہے
اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی زندگی کے اندر ہی تقسیم کر جاؤں تو اس کو چاہیے کہ وہ برابری کی بنیاد پر اپنی اولاد میں تقسیم کرے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وراثت کے قانون کے مطابق مرد اور عورت یا بیٹے اور بیٹی کے حصے میں فرق ہوتا ہے۔ بیٹے کے لیے دگنا حصہ ہوتا ہے، بیٹی کے لیے ایک سنگل حصہ ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ نے گفٹ پیش کرنا ہے یا اپنی زندگی کے اندر آپ نے حصے بنانے ہیں تو پھر آپ کو برابری کی بنیاد پر جتنا حصہ آپ بیٹے کو دے رہے ہیں اتنا ہی حصہ آپ اپنی بیٹی کو بھی دیں گے۔ تو یہ فرق جو ہے وہ نہیں ہو سکے گا، جو وراثت کے اندر فرق ہے وہ زندگی کے اندر تقسیم کرنے کی صورت میں نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ زندگی کے اندر انسان اگر ہدیے کے طور پر اپنے وارثوں کو اپنا مال تقسیم کرنا چاہے تو برابری کی بنیاد پہ تقسیم کر سکتا ہے، کسی سے ظلم یا کسی سے ناانصافی کیے بغیر، کسی سے زیادتی کے بغیر وہ برابری کی بنیاد پہ اگر وہ اس طرح حصے تقسیم کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ جب قانون وراثت لاگو ہی انسان کی موت کے بعد ہوتا ہے تو پھر انسان کو اپنی موت کا انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کی موت کے وقت اس کے بعد ورثاء اس سے پہلے ہی مر چکے ہوں، کیونکہ زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں ہے نا، موت کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ موت تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جس شخص کا جو وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اسی وقت کے مطابق ہی موت نے آنا ہے، کسی کے لیے موت پہلے اور کسی کے لیے موت بعد میں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ باپ کی موت جو ہے وہ سب سے آخر میں آئے، ہو سکتا ہے کہ کسی بیٹے کی موت پہلے آ جائے، کسی بیٹی کی موت پہلے آ جائے، ہو سکتا ہے اس کی بیوی کی موت جو ہے وہ پہلے آ جائے، تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اور پھر اگر ایک انسان اس کو خود اپنی زندگی کا بھی نہیں پتہ، اگر وہ اپنی زندگی میں سب کچھ بانٹ کر دے دے گا اپنے وارثوں کو تو اپنے لیے کیا رکھے گا وہ؟ کل کو وہ خود بھی تو محتاج ہو سکتا ہے، کل کو وہ خود بیمار ہو سکتا ہے، اس کو اپنے علاج کے لیے ضرورت پڑے گی، اس کو مختلف ضرورتوں کے لیے ضرورت پڑے گی، تو پھر وہ کیا اپنی اولاد کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا؟ کیا وہ اپنے ہی وارثوں کے سامنے وہ دامن پھیلائے گا کہ مجھے دو تاکہ میں علاج کروں، مجھے کچھ پیسے دو تاکہ میں اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکوں؟ نہیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ہونا یہ چاہیے کہ انسان کو اپنی موت کا انتظار کرنا چاہیے اور موت تک اس کے بعد جو کچھ اپنے نام پہ ہی رکھے اور وہ اپنی ضرورتوں کے مطابق اس کو تقسیم کرے۔ ہاں، جس طرح میں نے پہلے کہا، گفٹ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک بندے کو پتہ ہے کہ میرے پاس الحمدللہ اللہ نے بہت مال دیا ہے، میں اپنے بیٹوں بیٹیوں کو گفٹ دینے کے بعد بھی میرے پاس اتنا رہے گا کہ میں اپنی زندگی میں آرام سے کھا پی سکتا ہوں اور اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہوں، پھر ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، گفٹ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن قانون وراثت کے مطابق اپنی زندگی میں ہی حصے بنا کے تقسیم کرنا یہ بہرحال درست نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ ہاں جی سوال جی۔ بیوی کے نام جو پراپرٹی ہے اس میں بچوں کا کیا حصہ ہے اور مرد کا کیا حصہ ہے؟ بیوی کے نام پہ جو پراپرٹی میں نے کی ہوئی ہے اپنی بیوی کے نام، لیکن وہ انتقال کر گئے، تو بچوں کا کیا حصہ ہے اور میرا کیا حصہ ہے؟ ٹھیک ہے جی تشریف جی شکریہ جی۔ یہ پتہ نہیں کیا سوال ہے، اس کی سمجھ نہیں آئی۔ اچھا جی، یہ بھائی عبداللہ صاحب نے سوال کیا تھا ابھی کہ میں نے جو بات کی کہ برابری کی بنیاد پہ اپنی زندگی میں اگر گفٹ دے انسان اپنے ورثاء کو تو برابری کی بنیاد پہ دے۔ تو بھائی صاحب نے سوال یہ کیا کہ اگر وہ اس کے ماں باپ بھی اگر زندہ ہیں تو وہ اپنے ماں باپ کو بھی کیا اتنا ہی دے جتنا کہ وہ اپنی اولاد کو دے؟ نہیں، ظاہر ہے کہ ماں باپ کا حق جو ہے وہ زیادہ ہے، ماں باپ کا حق جو ہے وہ زیادہ ہے، اولاد کی نسبت ماں باپ کا حق زیادہ ہے۔ تو اگر وہ گفٹ ہی کر رہا ہے تو اپنے ماں باپ کو کچھ زیادہ دے کیونکہ ان کا حق زیادہ ہے۔ باقی جہاں تک اولاد کا تعلق ہے تو میں اولاد کی بات کر رہا تھا کہ اولاد میں وہ برابری کی بنیاد پہ تقسیم کرے، اولاد کے اندر پھر فرق نہ کرے، وہ جو جتنا حصہ وہ اپنے ایک بیٹے کو دیتا ہے اتنا ہی دوسرے کو اور اتنا ہی اپنی بیٹیوں کو دے برابری کی بنیاد پر۔ باقی ماں باپ کا اس میں کوئی شک نہیں، ماں باپ زیادہ حق رکھتے ہیں اپنی اولاد پر، تو اگر ان کو زیادہ بھی دے گا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
ایک بھائی نے ابھی یہ سوال کیا تھا کہ اگر ایک بندہ اپنی زندگی میں کچھ پراپرٹی اپنی بیوی کے نام کر دیتا ہے اور پھر اس کی بیوی فوت ہو جاتی ہے تو اس کو کس طرح سے تقسیم کیا جائے گا؟ ظاہر ہے کہ دیکھا جائے گا کہ اس کی موت کے وقت اس کے ورثاء کتنے ہیں. اگر اس کا خامند زندہ ہے اس کا حصہ ہوگا، اس کی اولاد ہے، بیٹے بیٹیاں دونوں ہیں تو ان کا حصہ ہوگا، اس کے ماں باپ اگر زندہ ہیں تو یقیناً اس عورت کے ماں باپ کا بھی اس میں حصہ ہوگا. تو یہ ورثاء کو دیکھ کر ہی تقسیم کیا جا سکتا ہے، وراثت تقسیم کی جا سکتی ہے کہ وارث کون کون ہیں، پھر اسی کے مطابق ہی اس کے آگے حصے جو ہیں وہ تقسیم ہوں گے. میں محترم شیخ عارف جوید صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ دعا کے ساتھ آج کے پروگرام کو ختم کریں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام بھائیوں کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر کہ اللہ ذوالجلال نے یہ موقع دیا کہ آپ احباب سے ملاقات ہوئی. اللہ ذوالجلال مزید توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ یہ پروگرام اسی طرح چلتا رہے گا. اگر کوئی حالات میں تبدیلی نہ آئی تو انشاءاللہ آئندہ جو پروگرام ہے وہ کس جنوری کو کس تاریخ کو ہے؟ وہ جناب آئے گا جنوری کی 6 تاریخ کو. آئندہ انشاءاللہ جو پروگرام ہوگا وہ 6 جنوری کو ہوگا انشاءاللہ. 6 جنوری کو اگر کوئی حکومت کی طرف سے دقت نہ ہوئی تو ہماری طرف سے کوئی دقت نہیں ہے. 6 جنوری کو انشاءاللہ آئندہ پروگرام ہوگا، اور ہم انشاءاللہ خواتین کے لیے بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و توفیق سے کہ ان کے لیے بھی وہ سالہ جو اوپر والا کھول دیا جائے. لیکن جو ہم اعلان دیں گے اس میں اس بات کو ذکر کریں گے کہ بھائی اگر ہمیں اوپر والا سالہ انہوں نے اجازت دے دی تو ہم اپنے اعلان میں ذکر کریں گے کہ خواتین کے لیے بھی پردے کا بندوبست ہے. اور اگر نہ کریں گے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ سالہ ہمیں خواتین کے لیے نہیں ملا. اس بات کا خیال رکھا جائے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کل میری ان سے ملاقات جو ذمہ داران ہیں تو انہوں نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ دیکھیں خواتین کے لیے بھی ہم انشاءاللہ کھول دیں گے، لیکن انہیں کہنا کہ بچے بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، تو صفائی کا بھی خیال رکھا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ توڑ پھوڑ وغیرہ نہ کی جائے، بچوں پہ بھی کنٹرول کیا جائے. تو یہ چیزیں تو الحمدللہ آپ احباب تو اللہ کے فضل سے ہمارے سامنے ہوتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. لیکن خواتین کے لیے ذرا ڈر ہوتا ہے کہ بھائی اس میں بچے ساتھ ہوتے ہیں تو کوئی نقصان نہ کریں. اللہ ذوالجلال مزید انشاءاللہ توفیق عطا فرمائیں، اور آئندہ سے زیادہ آپ احباب بھی کوشش کریں، اپنے دوست احباب کو دعوت دیں کہ اسی طرح بھرپور انداز میں ہی ہم یہاں آپ تشریف لایا کریں. ہم دعا کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 2 سال کے عرصے میں ہمارے بہت سارے احباب جو ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. ہمارے مرکز کے ساتھیوں میں ہمارے بہت ہی پیارے ساتھی محترم ابو کلیم یوسف صاحب، ان کا انتقال ہو گیا. پھر ہمارے ایک ساتھی تھے استاد طارق گجرانوالہ میں، ان کا انتقال ہوا. ایک اور ساتھی تھے یہاں سے گئے حاجی سلیمان صاحب بھٹا، ان کا انتقال ہوا. اور بھی بہت سارے بڑے بڑے مشائخ جو تھے شیوخ الحدیث وہ اس عرصے میں ہم سے جدا ہو گئے. اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ سب کی لغزشوں کو معاف فرمائے، ان کی اللہ تعالیٰ محنتوں کاوشوں کو قبول فرما کے انہیں جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے. دعا فرما لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. ألف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما رب کریم غفور رحیم اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ دین پر استقامت نصیب فرما جب تک دنیا میں رہیں اللہ اسلام اور ایمان پر زندہ رکھنا جب ہماری موت ہے اللہ مسلمان کر کے مارنا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت نصیب فرمانا یا اللہ ہمیں بھی اور ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما جن جن بھائیوں کے بارے میں شیخ صاحب نے دعا کی طرف کے لیے کہا ہے اللہ انہیں بھی اور جتنے بھی بھائی یہاں تشریف فرما ہیں انہیں بھی ان کے عزیز و اقارب دوست احباب کو اللہ ہمارے مشائخ کو اللہ تمام مسلمانوں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہم رب الناس اذھب الباس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم کیا ان میں جو زندہ ہیں اللہ انہیں صحت و عافیت عطا فرما اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا ان کی مغفرت فرما جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرما یا اللہ جتنے بھی بھائی ذی حالت ایمان میں مسلمان اس دنیا سے ہمارے مشائخ ہمارے دوست احباب عزیز و اقارب اللہ جتنے بھی مسلمان دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی مغفرت فرما اللہم اغفر لہم ورحمہم ونور قبورہم واجعل قبورہم روضۃ من ریاض الجنہ اللہم انصر اخواننا فی کل مکان اللہم انصر لہم نصرا عزیزا اللہم افتح لہم فتحا قریبا اللہم انصر اخواننا فی کشمیر وفی فلسطین وفی ہندوستان وفی الشام وفی کل مکان ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا اللہ دین کی بھی بلائیاں عطا فرما آخرت کی بھی بلائیاں عطا فرما دنیا کی بھی بلائیاں عطا فرما رب کریم جہنم کے عذابوں سے بچا قبر کے عذابوں سے محفوظ فرمانا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انک انت السمیع یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا دین کے خادم بنا انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اللہ جن کے ہاں اولاد نہیں اللہ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما اللہ پریشان حال بندوں کی پریشانیوں کو دور فرما اپنے مقروض بندوں کے اپنے فضل و کرم سے قرضے اتار دے دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین